بسم اللہ۔ آج ہم امامہ اور خلفہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ امامہ اور خلفہ کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ امامہ مینس آگے، خلفہ مینس پیچھے، اور امامہ کو انگلش میں ان فرنٹ آف اور خلفہ کو انگلش میں بیہائنڈ کو کہتے ہیں۔ خلفہ پیچھے، انگلش میں بیہائنڈ۔ خلفہ کو اب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے یوز کریں گے۔ البیت خلف المسجد، اگر آپ کو کہنا ہے گھر مسجد کے پیچھے ہے تو کہیں گے البیت خلف المسجد، گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ یہاں پہ خلفہ مضاف ہے، المسجد مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ ایک زیر ہوتا ہے، الف لام ہو تو ایک زیر، نہ ہو تو دو زیر۔ اور خلفہ مضاف ہے، اور مضاف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ ایک پیش ہوتا ہے۔ خلفہ کے لاسٹ لیٹر فا پہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک زبر ہے، ایسا کیوں؟ اس کا قاعدہ ہے، اس کا قانون ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ البیت خلف المسجد، اس کا انگلش میننگ دا ہاؤس از بیہائنڈ دا ماسک۔ امامہ آگے یا سامنے، امامہ کا ترجمہ آپ آگے یا سامنے کر سکتے ہیں۔ انگلش میں ان فرنٹ آف۔ خالد امام المدرس، خالد مدرس کے سامنے ہیں، مدرس کے آگے ہے۔ مدرس مینس ٹیچر، استاذ۔ تو امامہ یہاں مضاف ہے، مضاف پہ ایک پیش ہوتا ہے۔ امامہ کے لاسٹ لیٹر میم پہ ایک زبر ہے، حالانکہ مضاف پہ ایک پیش ہوتا ہے، یہاں زبر کیوں ہے؟ تو اس کا ہم قاعدہ پڑھیں گے ابھی۔ انگلش میں خالد امام المدرس کا ترجمہ ہے خالد از ان فرنٹ آف دا ٹیچر۔ خلفہ پیچھے، امامہ آگے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ یہ دونوں اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور اس کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی خلفہ اور امامہ ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے، خلفہ کے بعد جو بھی آئے گا، امامہ کے بعد جو بھی آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے لاسٹ لیٹر پہ زیر ہوگا۔ تو خلفہ اور امامہ یہ مضاف بنے گا اور مضاف پہ ایک پیش ہوتا ہے۔ تو خلفہ امامہ کیوں زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ خلفہ اور امامہ ظروف میں سے ہے، اور ظروف کا حکم ہے کہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ زبر ہوتا ہے، ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے پریپوزیشن حرف جر نہ ہو تب۔ یہ یاد رکھیں آپ۔ جلسہ، اس کا میننگ ہے وہ بیٹھا۔ جلسہ یہ پاسٹ ٹینس کا ایک ورب ہے، سینٹینس ہے۔ جلسہ مینس ہی سیٹ، وہ بیٹھا۔ اب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ اگر حامد نہیں ہوتا جلسہ کے بعد تو ترجمہ ہوتا وہ کہاں بیٹھا۔ این جلسہ، وہ کہاں بیٹھا۔ لیکن اگر اس جلسہ کے بعد کوئی فاعل آتا ہے، سبجیکٹ آتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ہوا کا ترجمہ، ہی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا۔ انگلش میں ویئر ڈڈ حامد سٹ، ویئر ڈڈ حامد سٹ۔ جلس امام المدرس، مدرس کے سامنے بیٹھا۔ جلسہ وہ بیٹھا یعنی حامد۔ جلسہ امام المدرس، حامد مدرس کے سامنے بیٹھا، یا جلسہ وہ بیٹھا امام المدرس، مدرس کے سامنے۔ انگلش میننگ ہی سیٹ ان فرنٹ آف دا ٹیچر۔ اب ہم امامہ اور خلفہ اور جلسہ تینوں کا استعمال جملے میں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں غور سے، السبورۃ امام الطالب، بورڈ
طالب علم کے سامنے ہیں۔ وَهِيَ خَلْفَ الْمُدَرِّسِ اور وہ مدرس کے پیچھے ہے۔ کیا پیچھے ہے؟ السبورہ یعنی بورڈ۔ بورڈ یہاں مؤنث ہے اس لیے ہی آیا ہے۔ وَهِيَ خَلْفَ الْمُدَرِّسِ اور وہ مدرس کے پیچھے ہے۔ أَيْنَ سَيَّارَةُ الْمُدَرِّسِ سیارۃ المدرس مدرس کی کار اینا کہاں ہے؟ أَيْنَ سَيَّارَةُ الْمُدَرِّسِ مدرس کی کار کہاں ہے؟ ہِیَ أَمَامَ الْمُدَرِّسِ وہ مدرس کے سامنے ہے۔ أَيْنَ بَيْتُ الْإِمَامِ امام کا گھر کہاں ہے؟ تو آپ امام ہیں یہاں، تو آپ دھوکہ نہ کھائے، امام اور امام میں فرق ہے۔ تو امام وہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اور حمزہ پہ زبر لگا کر امامہ اس کا میننگ ہے سامنے۔ امام اور امام دونوں میں فرق ہے۔ أَيْنَ بَيْتُ الْإِمَامِ امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ یہاں دیکھیں جلسہ کا یوز۔ أَيْنَ جلس حامد حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود وہ محمود کے پیچھے بیٹھا۔ وہ یعنی حامد، حامد محمود کے پیچھے بیٹھا۔ ذهب عمار إلى المسجد ذهب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ گیا۔ ذهب عمار عمار گیا۔ ذهب عمار إلى المسجد عمار مسجد کی طرف گیا۔ وجلس امام المحراب اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا۔ بیت التاجر امام المسجد بیت التاجر بزنس مین کا گھر، تاجر کا گھر امام المسجد مسجد کے سامنے ہے۔ بیت الطبیب ڈاکٹر کا گھر، بیت الطبیب اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرسہ مدرسہ کے پیچھے ہیں۔ تو آپ جلسہ، امامہ، خلفہ کا یوز اپنے سے کر سکتے ہیں جملے بنا کر۔